آج آپ مجھ سے گولڈن کوٹ لے جائیں. رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ کرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے، آج وہ عقیدت اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے نا تو وہ بریلوی ہے. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے، وہ عقیدت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث ہے. سبحان اللہ. میں نے صدیوں کی ہزاروں صفحوں کی کتابوں کو ایک جملے میں سمو دیا. یہ جتنی عقیدت تھی آپ کی زندگی میں، آپ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا کہ وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے، ٹھیک ہے جی، بال مبارک. لیکن جیسے ہی رسول اللہ قبر میں گئے ہیں، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ اب ہم نے قبر سے نہیں مانگنا، قبر کی مٹی نہیں چاٹنی، آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں کرنا، اور سٹرکٹلی توحید کو فالو کرنا ہے. جو آج اہل حدیث رونا روتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل حدیث کو وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. تو جو عقیدت رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ کرام کی رسول اللہ کے ساتھ تھی، وہ بریلویوں میں. ہم اس عقیدت کو غلط نہیں سمجھتے، ہم اس عقیدت کو عین ایمان سمجھتے ہیں، لیکن اس کو اس غلو کے درجے پہ نہ لے جائیں، اس کو اسی پروٹوکول کے ساتھ رکھیں. آج رسول اللہ زندہ ہوں تو واللہ میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ جا کے صلاۃ الحاجات پڑھیں. میں آپ کو شارٹ کٹ بتاؤں گا کہ بھی صحابہ کا مسئلہ ہوتا ہے سیدھا، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی. آپ نے تو کبھی نہیں کہا یار کعبے جا کے 2 نفل پڑھ اللہ کو مانگ. آپ نیچے نہیں ہے، بارش شروع. صحیح بخاری، ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، کام کر کے وہ قلعے سے چھلانگ لگائی، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. آپ کے پاس آئے عبداللہ ابن عتیق، اور اپنی پگڑی اتار کے انہوں نے اپنی پنڈلی باندھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اسی ہونے تھے پہلے کہتے یا رسول اللہ لات پنوا لی تھوڑے پیچھے ویکھ لو. آ کے پوری رپورٹنگ کی، یا رسول اللہ آپ نے جو کام کہا تھا بتایا تک نہیں کہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. وہ تو حضور نے لنگڑاتے ہوئے دیکھا تھا. میں یہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ چھلانگ ماری تھی تو فرمایا اللہ. کہتے ہیں دوبارہ کبھی درد نہیں ہوئی. مولا علی کے بارے میں بخاری مسلم میں غزوہ خیبر پہ اشعب چشم آنکھیں ہی نہیں کھل رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے نا، آج بھی زندہ ہیں اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ. اس دنیاوی زندگی میں تو اس کا پروٹوکول دنیاوی زندگی والا تھا، جیسے ہی قبر میں گئے تو آخرت کا پروٹوکول شروع ہو گیا. پھر صحابہ کرام نے وہ عقیدت رکھی ہے جو آپ علیہ السلام کی ڈیمانڈ تھی. سر یہ فرق ہے، یہ چیز نبی علیہ السلام کو دنیاوی بادشاہوں سے، دنیاوی لیڈر سے ممتاز کرتی ہے کہ دنیا میں اتنا کامیاب لیڈر کوئی نہیں آیا کہ جس نے ود ان 17 ایئرز، جس کے فالوورز نے پوری دنیا کو تلپٹ کر دیا. ہزاروں سال کی سلطنت روما اور پرشین امپائر، رومن امپائر الٹ کے رکھ دیا، اور ایک سٹیچو بھی نہیں اپنے پیغمبر کا بنایا. اور سر ان سے پہلے کے بڑے بڑے لیڈرز کے سٹیچوز موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں، لیکن جو ان سے بڑا لیڈر آیا ہے اس کے فالوورز نے اس کو دنیاوی لیڈر نہیں مانا، اللہ کا پیغمبر مانا ہے. اس کی تصویر بھی نہیں رکھی یار. ورنہ اس زمانے میں اتنے کاریگر لوگ تھے، تصویر بنانا کو مسئلہ تھا. کتنے مصور تھے جو تصویریں بناتے تھے. یار ایک ہی تصویر ہمارے لیے رکھ لیتے، چلو ہم زیارت ہی کر لیتے. لیکن وہ پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ بت پرستی اس سے داخل ہوتی ہے. کوئی اسٹیچو نہیں بنوایا. تو یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، جو آج اہل حدیث جس عقیدت کا اعزاز رسول اللہ سے کر رہے ہیں نا، یہی وہ عقیدت تھی جو صحابہ کرام کی وفات کے بعد ہو گئی تھی. وہ وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملنا، آپ علیہ السلام کا بلغم لینا، آپ کے بال مبارک سے عقیدت، یہ بھول نہیں گئے تھے. لیکن ان کو پتا تھا اب ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے، قیامت والے دن ملیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر وہی کچھ کریں گے جناب کہ جو اس دنیا میں صحابہ کرام کرتے رہے. لیکن یہ ان لوگوں نے جس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا ہے اور ان عقیدت کے واقعات کو سنا کے اپنی چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک امیج دیا ہے کہ شاید ان باتوں کو وہ لوگ نہیں مانتے. سر وہ باتیں اس وقت کے لیے تھیں جو وقت تھا. آج آپ اس کو واقعے کے طور پہ صحابہ کی ایک عقیدت کے طور پہ ضرور بیان کریں گے، لیکن آپ اب کچھ نہیں کر سکتے. نہ تو ہم قبر سے جا کے مٹی لے سکتے ہیں، نہ رسول اللہ سے کہہ سکتے ہیں اپنا ہاتھ باہر نکالیں. کیا کریں؟ شریعت کی پابندی ہے.
ابو داؤد میں حدیث نہیں، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ اس صحابی جو حضور کو ڈائریکٹ سجدہ کر رہا ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ قبر پہ نہیں کرنا، تو آپ فرمایا مجھے پھر کیوں کرتے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے۔ اس پہ تو ہم کتنا رونا روئیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بڑا پر امید ہوں اللہ کے فضل سے۔ میں نے 2012 میں ایک بات کی تھی گستاخانہ عبارات والے لیکچر میں 71B میں، جو اس وقت بہت لوگوں کو بری لگی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ جب تک بریلوی حق نہیں قبول کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی۔ جس طرح کہ قریش مکہ نے جب تک رسول اللہ کی بات نہیں سمجھی تبدیلی نہیں آئی ہے، بڑے لیول پہ تو تبدیلی اس کی وجہ سے۔ اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ لیکچر ڈیسائسو ہوگا، میں نے ان کا ایشو آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ تو سر دیکھ لیں اس وقت ہماری دعوت اٹھائی بریلویوں نے، میرے جتنے اس وقت چینلز چل رہے ہیں نا، مسلم اونلی، ٹرو مسلم، انڈرسٹینڈ اسلام، یہ سب لوگ بریلوی تھے۔ اہل حدیث خام میرے پہ غصہ کھا رہے ہیں، آپ سے ہم نے کوئی بندہ نہیں لیا، اور جو آپ سے اگر ادھر آئے بھی ہیں وہ آپ کے ویسے بھی نہیں تھے، وہ پہلے بھی ادھر سے آئے ہوئے تھے۔ ان کو جب پتا چلا ہم آدھی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، اب آگے بھی جانا ہے، تو وہ آگے وہ کل ہمارا وہ زرد پگڑی والا لیکچر اپلوڈ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ تو میں اپنے بھائیوں کو تھامنیل دکھا رہا تھا، میں نے دیکھو یہ امام کعبہ، میں نے انگلی رکھی، میں نے کہا یہ دیکھو اہل حدیث، پھر نیچے جواد نقوی صاحب، میں نے کہا یہ شیعہ، اس کے ساتھ فضل الرحمان صاحب، میں نے کہا یہ دیوبندی، اس الیاس قادری صاحب، میں نے کہا یہ دیکھو بریلوی، چاروں ہو گئے، اور میں نے کہا یہ مسلم جو میری تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں وہ مسلم نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں کہ ہم ان ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو چندہ دیتے ہیں، اور ان کی کمزوری کے لیے ہی کافی ہے کہ یہ مسلم بات کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو سر کوئی نہیں، ہم نے کوئی مایوسی نہیں ہے، پبلک پہ محنت کریں، انشاءاللہ وہ قبول کریں گے۔